أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد صاحب المقام المحمود. اللهم صل على محمد صاحب اللواء المعقود. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب علمك وخزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا فهم القرآن وتأويله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام یقولون، کیا وہ یعنی کفار و مشرکین کہتے ہیں تقولہ، کہ نبی نے قرآن کو اپنی جانب سے گھڑ لیا، بنا لیا. بل، اللہ فرما رہے ہیں نبی نے قرآن کو اپنی جانب سے گھڑا نہیں، بل لا یؤمنون، بلکہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں لاتے. فلیأتوا، پس چاہیے کہ لے آئیں وہ لوگ، بحدیث، کوئی ایک بات، مثلہ، اس کے جیسی، قرآن کے جیسی، ان کانوا صادقین، اگر وہ اپنے دعوے میں سچے. ام خلقوا، کیا یہ پیدا کر دیے گئے، من غیر شیء، بغیر کسی چیز کے، ام هم الخالقون، یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں اپنے آپ کو. ام خلقوا السماوات، کیا انہوں نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، زمین کو. بل لا یوقنون، بلکہ یہ لوگ یقین نہیں رکھتے. ام عندهم خزائن ربک، کیا ان کے پاس ہیں آپ کے رب کے خزانے. ام هم المسیطرون، یا وہ داروغے لگے ہوئے ہیں. ام لهم سلم، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے، یستمعون فیہ، جس پر چڑھ کر وہ سنتے ہیں. فلیأت مستمعهم، پس چاہیے کہ لائے ان کا سننے والا، بسلطان مبین، کوئی کھلی ہوئی دلیل. ام لہ البنات، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں، وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور تمہارے لیے بیٹے ہیں. ام تسألهم اجرا، کہ آپ ان سے مانگتے ہیں کوئی معاوضہ. فَهُمْ مِن مَغْرَمٍ، پس وہ اس تاوان کی وجہ سے مثقلون، بوجھ کے نیچے دبے جا رہے ہیں. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، یہ 27واں پارہ ہے، اور 27ویں پارے میں
سورہ طور کی 32 سے لے کر 40 نمبر تک آیات ہیں، جن کی تلاوت اور ترجمہ آج بھی آپ حضرات نے سنا، اور گزشتہ ہفتہ بھی اوپر کی چند آیات کو ملا کر پوری آیات کی تلاوت اور ترجمہ گزشتہ ہفتہ بھی پیش کیا گیا۔ لیکن قرآن کا علم وہ بحر زخار ہے، وہ علوم و معارف، اسرار اور حکم کا وہ ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے، جس کی گہرائی اور جس کی گہرائی تک نہ کبھی کسی کی مکمل طریقے سے رسائی ہوئی ہے نہ رسائی ہو سکتی۔ متعدد مرتبہ میں نے اس بات کو بیان کیا، اور ایسے موقع پر پھر میں بیان کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں، سورہ فاتحہ جس 7 آیتیں بس، سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو اتنا لکھا جائے کہ اس کو اٹھانے کے لیے 40 اونٹ ناکافی ہو جائیں، اور بعض روایات میں کہ 70 اونٹ ناکافی ہو جائیں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ اور میں ایک بات یہ بھی بتلا دوں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی صحابہ کرام میں سے جن کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تاثر ظاہر کیا تھا اقلہم تکلفاً، صحابہ کرام تکلف سے بہت پرے تھے، ان کو تکلف، تواضع، تصنع، اگر یہ بات یہ سب الفاظ آپ کو سمجھ میں نہ آ رہے ہوں تو میں اور نیچے اتر کر آپ کے ساتھ بیٹھ کر مالیگاؤں زبان بات کروں تو اپنے منہ میاں مٹھو بننا، ان کو صحابہ کرام سب نہیں آتا تھا، سیدھے سادے لوگ تھے، جن کو ہوتا تھا نمک سے کافور کا، جن کو ہوتا تھا کافور سے نمک کا دھوکہ۔ آیت کریمہ نازل ہوئی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اس آیت میں سحری کھانے کا آخری وقت بیان کیا گیا کہ تم سحری کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، یہاں تک کہ جدا ہو جائے، ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے سے۔ اب اس سے مراد یہ تھا کہ صبح صادق کے وقت آسمان پر سیاہی چھڑ جائے اور سفیدی آ جائے، یہ صبح سحری کھانے کا آخری وقت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس قدر بھولے بھالے تھے، اللہ اکبر۔ آج جو لوگ صحابہ کرام کو ٹارچر کرتے ہیں، صحابہ کرام کو طنز و تعریض کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اپنے امام بالوں میں، سمجھ جاؤ کون ہیں جو لوگ اپنے امام باڑوں میں بیٹھ کر پانی پی پی کر صحابہ کرام کو نعوذ باللہ من ذالک کوستے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے صحابہ کرام نے تمہارا کیا بگاڑا، تمہارے باپ کا کیا بگاڑا۔ وہ تو اتنے بھولے بھالے لوگ تھے، اتنے، اللہ اکبر۔ اس بھولے، اس سادگی اور اس بھولے پن کی دنیا میں کوئی مثال پیش کی جا سکتی ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، تو ایک صحابی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کالا دھاگا اپنی تکیے کے نیچے رکھ کر سویا، کالا دھاگا، کالا ڈورا اپنی تکیے کے نیچے رکھ کر سو رہے۔ اب اٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ وہ کالا دھاگا سفید ہوا کہ نہیں ہوا، وہ کالا دھاگا سفید ہوا کہ نہیں ہوا۔ ارے بھائی، ان کا تکیہ تھا، رنگاڑ کھاتا تھا کہ اس میں تکیہ کیا، ان کو کالا دھاگا سفید ہونا والا تھا کہ صبح حاضر خدمت عرض کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے دے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ، اور میں تو رات اٹھ کر دیکھتا رہا، میرا دھاگا تو کالا ہی رہا، وہ تو سفید ہوا نہیں۔
دیکھیے صحابہ کرام کا بھولا پن تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات یہاں سے مسکراہٹ آ گئی. آپ نے فرمایا عادی کیا تمہارا تکیہ اتنا بڑا ہے اس میں آسمان سمجھ سکتا ہے کیا؟ جی یہاں تو سفید دھاگے اور کالے دھاگے سے مراد یہ دھاگا نہیں بلکہ آسمان کی سیاہی سفیدی وہ مراد ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بنتے تھے, بولے بھالے لوگ تھے جی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو اتنا لکھوں کہ 40 اونٹ اس کو اٹھانے کے لیے ناکافی ہو جائیں. اور شاید میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا کہ ورڈ میں ایک تفسیر لکھی گئی, قرآن کریم کی ایک تفسیر دنیا میں لکھی گئی جو 1000 جلدوں میں تھی جناب. 1000 جلدوں میں تھی, 1000. سوچئے اس کا نام تھا تفسیر حدائق و ذات بہجہ. صرف 25 جلدوں میں سورہ فاتحہ کی تفسیر تھی. اللہ اکبر, 25 جلدوں میں. جلد سمجھتے ہیں نا, اتنی موٹی موٹی جلدیں ہوتی ہے. اور 5 جلدوں میں صرف بسم اللہ کی تفسیر تھی. یہ ہے علم قرآن جی. العلم ذاک بحر اللہ ساحل. اب بات سے بات چلی, ایک بات اور سنا دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے. فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ. سورہ کہف میں واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا, بڑا دلچسپ واقعہ ہے, اس کو پڑھنا بھی چاہیے, سننا بھی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تو ایک چڑیا آئی, اور وہ چڑیا کشتی کے پائیدان پر, جہاں سے پیر رکھ چڑھتے ہیں, پائیدان پر بیٹھی اور سمندر میں سے چونچ مار کر پانی پیا. سمندر میں چونچ مار کر پانی پیا. حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا, اے موسیٰ کیا تم بتلا سکتے ہو اس چڑیا کے سمندر میں سے پانی پینے کی وجہ سے سمندر میں پانی میں کتنی کمی ہوئی؟ جی کتنی کمی ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ کے نبی کہاں یہ لمبا چوڑا گہرا, جس کی لمبائی, جس کی گہرائی, جس کی گہرائی کا کوئی اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا, اس کو ٹھاٹھے مارتا ہوا. اس میں سے اگر ایک چڑیا پانی پی لے تو سمندر میں سے پانی کی کمی کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جی؟ 0 پلس 0 مائنس کچھ بھی, مائنس کچھ بھی نہیں ہو سکتا. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ سن لو, بہت عجیب واقعہ ہے. یہ واقعہ ہمارے استاذ مولانا محفوظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے پڑھانے, بخاری شریف میں جب واقعہ آیا موسیٰ اور خضر کا واقعہ, اس وقت اس واقعے کو سنایا تھا. یہ امانت ہی میرے استاذ کی میں آپ تک پہنچا رہا ہوں, شاید آپ لوگ اسی قدر کر لیں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ سن لو, تمہارا علم, اور موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ نبی تھے, اور نبی کو اس روئے زمین پر اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر علم اگر کسی کو ہوتا ہے, نالج جو کسی کو ہوتا ہے تو نبی کو ہوتا ہے. یہی واقعہ ہوا تھا نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے, کسی نے پوچھ دیا ایو الناس یعلم فی بنی اسرائیل, لوگوں میں بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت نبی تو روئے زمین پر, اور ظاہر سی بات اللہ کے بعد نبی سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیا انا اعلم فی بنی اسرائیل, بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ جاننے والا میں ہوں. اللہ تعالیٰ زیادہ پسند نہیں آئی. حضرت موسیٰ کو کہنا چاہیے تھا اللہ عالم, اللہ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں, پھر میں سب سے زیادہ جانوں, لیکن حضرت موسیٰ نے کہہ دیا انا اعلم فی بنی اسرائیل. اللہ تعالیٰ کا زیادہ پسند نہیں. اللہ تعالیٰ نے سفر کرا, جاؤ. ابتدا یہ تھی کہ میں تھا اور دعویٰ علم کا, ابتدا یہ تھی کہ میں تھا اور دعویٰ علم کا, انتہا یہ ہے کہ اس دعوے پہ پچھتایا بہت. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے فرمایا اے موسیٰ سن لو, تمہارا علم میرا علم اب پوری دنیا کے انسانوں کا علم مل کر
خدا کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا سمندر میں سے چڑیا کے منہ کا پانی. یہ خدا کا علم کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ جی کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ اللہ اکبر. تو یہ اکثر و بیشتر جو میں آیات تو بہت ساری پڑھ لیتا ہوں اور یہ امنگ ہوتی ہے کہ آج زیادہ تفسیر بیان کر دوں گا، لیکن دیکھیے قرآن حدیث کا علم وہ ٹھاٹھیں مارتا علم ہے جس کی گہرائی جس کی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. تو اس بنا پر پوری آیات کی تفسیر ترجمانی نہیں ہونے پاتی. آج جن آیات کا میں نے سہارا لیا ہے، تلاوت کیا ہے، ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گزشتہ آیات میں یہ کہا گیا تھا کہ کفار مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ محمد شاعر ہیں. قرآن کریم نے اس کی تردید کی، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے نبی کو نہ شاعری نہیں سکھائی اور شاعری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہے بھی نہیں. پھر میں نے بہت تفصیل بیان کی تھی شاعری کی وہ یہ اور بات ہے. میں نے کہا تھا 5 انگلیاں برابر نہیں ہوا کرتی. خود حضور کے زمانے میں بہت سارے شعراء تھے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شاعر اسلام تھے کہ ان کے لیے منبر، ان کے لیے کرسی بچھائی جاتی تھی اور وہ اشعار سناتے تھے اور اتنے اچھے اشعار سناتے تھے کہ ان اشعار کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے ان کو انعام بھی دیتے تھے. جی اچھے اشعار سنانا اگر شعراء کی سنت ہے تو شعراء کو انعام دینا یہ حضور کی سنت ہے. لیکن اچھے شعراء کی بات میں نے کہا تھا، میں کہہ رہا ہوں آج کا معاملہ تو اللہ اکبر. جی تو قرآن کریم نے اس کی بھی تردید کی. پھر آج کی جو آیات میں نے جس کی تلاوت کی، اللہ فرمان ہے ام یقولون تقولہ، یا یہ کہتے ہیں کہ نبی نے قرآن کو خود گھڑ کے لایا ہے. گھڑ کے بولے تو اپنی طرف سے بنا کر لایا ہے. بل لا یؤمنون، اللہ فرما رہے ہیں نہیں، یہ قرآن نبی نے اپنی جانب سے گھڑا نہیں ہے اور یہ قرآن کسی انسان کا کلام بھی نہیں ہے. بل لا یؤمنون، بلکہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے. اگر ایمان لے آئیں تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں. اب اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہے ہیں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، پس چاہیے کہ وہ لے آئیں کوئی بات قرآن کے جیسی، ان کانوا صادقین، اگر وہ اپنی بات میں سچے ہیں. کیوں؟ ٹھیک ہے یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اور عربی زبان تمہاری مدر لینگویج ہے، تمہاری مادری زبان ہے، اور عربوں کو عربی میں کس قدر کمال، کس قدر درک، مہارت حاصل تھی. اب پھر میں مجبور ہوں ایک واقعہ سنانے پر. ایک رات زمانہ حجاج ابن یوسف کا ہے. حجاج ابن یوسف جو انتہائی ظالم جابر منبر پر خطبہ دے رہا ہے، کہہ رہا ہے انی لارا رؤوسا قد اینعت وحان قطافها وانی لصاحبها. حجاج کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے سر پک چکے ہیں اور ان کے کٹنے کا وقت آج گیا ہے اور کاٹنے والا میں ہی ہوں. کتنے بڑے بڑے نامی گرامی صحابہ کو اس نے قتل کیا ہے. حجاج ابن یوسف، حجاج ابن یوسف کا زمانہ ہے. اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ رات کو گشت لگائیں، رات کو گشت لگائیں اور جس کو بھی نشے کی حالت میں مدہوش پائیں اس کو گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش کریں. اب سپاہیوں نے گشت لگایا. اب گشت میں ایک شرابی ملا، پہلا شرابی ملا جو نشے میں مدہوش تھا، دھت تھا. سپاہی نے اس کو کوڑا مارا اور کوڑا مار کر پوچھا من تکون انت، تو کون ہے؟ اب دیکھیے کہاں تو گزشتہ ہفتہ میں نے خمر کی، گزشتہ سے پیوستہ میں نے تعریف کی تھی خمر کو خمر کیوں کہتے ہیں. عربی میں شراب کو عربی میں خمر کہتے ہیں، اور خمر کو عربی میں خمر کیوں کہتے ہیں؟ لأنه يخامر العقل،
اس لیے کہ شراب جو ہے عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. شراب پینے کے بعد انسان کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی جی، کھلے میں پڑا رہتا ہے. اب بولتا ہے بہت گارڈن میں بیٹھا ہوا ہوں. شرابی شراب پینے کے بعد اس کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، اس کی عقلیں ٹھکانے نہیں رہتی. لیکن دیکھو وہ عربیت کے شعر و شاعری کے کیسے امام تھے. سپاہی نے اس کو کوڑا مارا، پوچھا من تکون انت، تو کون ہے؟ اب دیکھو کیسا جواب دے رہا ہے، بالکل پرفیکٹ، پوائنٹ ٹو پوائنٹ، اور سیدھی سادے جواب نہیں دے رہا ہے، اشعار پڑھتے ہوئے اپنا تعارف کرا رہا ہے. کہہ رہا ہے انا ابن من لا تنزل الدهر قدرہ وَإِن نَزَلَتْ فَسَوْفَ تَعُودُ. ترجمہ کرو. اس نے کہا انا ابن من لا تنزل الدهر قدرہ، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کی ہانڈی زمانہ نہیں اتارنے پاتا. انا ابن من لا تنزل الدهر قدرہ، میں اس باپ کا بیٹا ہوں حاتم سر جس کی ہانڈی زمانہ نہیں اتارنے پاتا. وَإِن نَزَلَتْ، اور کسی وجہ سے ہانڈی اتر بھی جائے فَسَوْفَ تَعُودُ، تو جلدی چڑھ جاتی ہے. اچھا، دوسرے پھر آگے بڑھا، اس کو گرفتار کر لیا. آگے بڑھا، ایک دوسرے بیوڑیا کو پایا، شرابی کو. اس کو کوڑا مارے، کون ہے رے؟ تو بولتا کیا ہے، انا ابن من دانت الرقاب له بین مخزومها و بین ہاشمها، میں اس باپ کی اولاد ہوں کہ میرے باپ کے آگے اس رستم زمانہ، ترم زمانہ، خرم زمانہ میرے باپ کے آگے گردن جھکا دیتے. جی، انا ابن من دانت الرقاب له بین مخزومها و بین ہاشمها، میں اس باپ کا بیٹا ہوں کہ میرے باپ کے آگے بڑے 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 لوگ گردن جھکا دیتے ہیں، وہ قبیلہ مخزوم کو، قبیلہ ہاشم کو. تاتیہ بالرغم وہی صاغرہ وہو یاخذ من مالہا ومن دمہا، اور میرا باپ تاتیہ بالرغم، لوگ میرے باپ کے آگے ذلیل و خوار ہو کر آتے ہیں، گردن جھکائے رہتے ہیں، اور میرا باپ برابر ان کا خون بھی لیتے رہتا ہے اور اس کا چارج بھی لیتے رہتا ہے. سپاہی نے اس کو بھی گرفتار کیا. آگے بڑھا، تیسرے کو پایا، پی کر پڑا ہوا تھا، کوڑا مارا. بولے تو کون ہے رے؟ اب وہ دیکھو ان کی عربیت کی میں تعریف، ان کی عربیت کا بتانا چاہتا ہوں کہ شراب کی حالت میں بھی عربیت اور عربی اشعار کیسے ان کو اپنا تعارف کیسے اندر. وہ کہتا ہے انا ابن من خاض الصفوف بعزمه وقومها حتى استقامت بالسيف. کہتا ہے میں اس باپ کی اولاد ہوں جو صفوں میں اپنے ارادے سے گھس جاتا ہے اور اس کو بالکل ٹھیک کر دیتا ہے جیسے کوئی چیز تلوار سے ٹھیک کی گئی. سپاہی نے ان تینوں کو اریسٹ کیا. صبح ہوئی، صبح حجاج ابن یوسف کے دربار میں پیش کیا. اور میں آپ کو بتلاؤں، حجاج ابن یوسف عرب کے ان چند فصحاء و بلغاء میں سے گزرا ہے جن کی فصاحت و بلاغت کا عرب میں لوہا مانا ہے. آپ نے یہ تو سن لیا کہ بڑے بڑے صحابہ کا قاتل بنا ہے حجاج ابن یوسف، لیکن اس کی ایک خوبی بھی ہے، اس کی ایک نیکی بھی ہے، اس کی ایک بھلائی بھی ہے جو رہتی دنیا تک باقی رہے گی. اور ہم سب اس خوبی کے ممنون کرم ہیں کہ اس نے قرآن کریم پر زبر زیر پیش لگوایا. اتنا فصیح اللسان تھا، بلیغ البیان. ابھی میں نے اس کا شعر میں کہا کو سنا، انی لا ارا روسا. اب صبح ہوئی، بادشاہ کے دربار میں، حجاج گورنر تھا وہاں کا، گورنر کے دربار میں ان کو پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ انہوں نے ایسا. تو حجاج ابن یوسف بھی سن کر بہت ششدر رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا.
وہ شخص جس نے کہا تھا انا ابن من دانت الرقاب له بین مخزومها بین ہاشمیها، میں اس باپ کی اولاد ہوں کہ جس کے آگے آ کر زمانہ اپنی گردنیں جھکا دیتا ہے، اور میرا باپ برابر ان کا خون بھی لے لیتا ہے اور اس کا چارج بھی لیتا ہے۔ معلوم کون؟ وہ ایک حجام کا بیٹا تھا۔ دیکھیں، وہ ایک حجام کا بیٹا تھا، اپنا تعارف کتنے بلند بالا الفاظ میں اشعار میں کرا رہا ہے، انا ابن من دانت۔ اچھا، دوسرے سے بولے یہ کون ہے؟ بولے اس نے شعر پڑھا تھا انا ابن من لا تنزل الدهر قدرہ وان نزلت فسوف تعود، میں اس باپ کی اولاد ہوں جس کی ہانڈی زمانہ نہیں اتار سکتا، اور اگر اتر بھی جائے تو فوراً چڑھ جاتی ہے۔ معلوم ہوا وہ کسی سبزی فروش کا بیٹا تھا۔ اب مالکوں محل میں بول سکتے ہیں کسی کسائی کا بیٹا، اپنے مالکوں کو تو سب گوشت چاہیے اپنے کو، ہے نا، اس کے بعد چلتا نہیں جی۔ لیکن اس وقت ایسا مائی تصور نہیں تھا، وہاں پر وہ سبزی فروش کا بیٹا تھا۔ بولے تیسرا، بولے اس نے شعر پڑھا تھا انا ابن من خاض الصفوف بعزمه وقوم حتى استقامت بالسيف، میں اس شخص کی اولاد ہوں جو اپنے ارادے اختیار سے صفوں میں گھس جاتا ہے اور اس کو بالکل لینڈ ڈوریز کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا وہ ایک جلاہے کا بیٹا تھا۔ پاور لوم آتے پاور اس زمانے میں کرگھا بھی بنا جاتا ہوگا، جو جی ریورس تھا معاملہ، وہ تو ترقی یافتہ، ترقی ہوتے ہوتے کرگھا، کرگھے سے ہینڈلوم، ہینڈلوم سے پھر آپ کا پاور لوم آیا۔ اور اگر اس کی حکایت کبھی پڑھنی ہو تو شبیر حکیم کی لکھی ہوئی کتاب ہے حیاکت کی حکایت۔ حیاکت اسی کو کہتے ہیں، بننے کو، جس کو آپ مالے ہو جی، حیاکت کی حکایت جی، بڑی عجیب کتاب ہے، انہوں نے پوری تاریخ لکھی ہے۔ تو وہ شخص جس نے کہا تھا میں اس شخص کی اولاد ہوں جو اپنے ارادے، یہ وہ شخص تھا، یہ اس شخص کی اولاد تھا جو کپڑا بننے والا تھا۔ دیکھیں، کھودے پہاڑ نکلا چوہا، اتنے بلند بالا الفاظ میں اپنے خاندان کا تعارف کرایا، حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس نشے کی حالت میں ہوتے ہوئے اپنی فیملی اور اپنے فیملی کے جو کاروبار، بزنس کا جو تعارف کرایا اتنے بلند بالا الفاظ میں، اس سے یہ بھی حجاج ابن یوسف جیسا فصیح اللسان اور بلیغ البیان انسان بھی متاثر ہو گیا، اور اس نے یہ ریمارک دیا ایھا الناس علموا اولادکم الادب فواللہ لولا فصاحتهم لضربت اعناقهم، لوگوں اپنی اولادوں کو ادب سکھاؤ، عربی زبان، فصاحت و بلاغت سکھاؤ، خدا کی قسم یہ اگر ان کی فصاحت بلاغت نہ ہوتی میں ان کی گردن مار دیا ہوں، واللہ لولا فصاحتهم لضربت عنهم۔ تو یہ ایک واقعہ میں نے بیان کیا کہ بہت بعد کے لوگوں کی فصاحت و بلاغت کا یہ حال تھا، تو اس وقت جی 1 صدی 2 صدی پیچھے کے لوگوں کی فصاحت و بلاغت کا کیا حال ہوا جی۔ اب ایک واقعہ اور بیان کر دیتا ہوں، اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ امرؤ القیس زمانے جاہلیت کا نامی گرامی شاعر گزرا ہے، یہ ہے یا کسی اور کا واقعہ ہے؟ زیادہ لوگوں کا کہنا ہے کہ امرؤ القیس کا واقعہ ہے۔ یہ ایک مرتبہ شکار پر یا سیر سپاٹے پر گیا جنگل بیابان میں، اب ڈاکوؤں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کا مال دولت چھین لیا اور اس کو قتل کرنے کا ارادہ تھا۔ انہوں نے پوچھا تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بتلا دو۔ بولے ہاں۔ بولے کیا؟ بولے میں عرب کے فلاں قبیلے کا رہنے والا ہوں، تم جانا اس قبیلے کا پتہ پوچھنا اور اس قبیلے میں میرے گھر کا پتہ پوچھنا، امرؤ القیس کا پتہ کیا ہے، تم آواز دینا، میری کچھ جوان لڑکیاں نکلیں گی، میری کچھ لڑکیاں ہیں، ان کو یہ ایک مصرع دے دینا۔ مصرع کہتے ہیں ایک شعر کا ایک پارٹ کو مصرع کہتے ہیں، دونوں مصرے کو ملا کر ایک شعر بنتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میری لڑکیوں کو ایک مصرع دے دینا۔ بولے کیا؟ بولے مصرع دے دینا، الا ایتھا البنات
ان اباکما. بولے بس؟ بولے ہاں. اب اس نے سمجھا، حالانکہ وہ بھی شاعر تھا، اس نے سمجھا یہ تو کچھ نہیں ہے، اس میں تو ایسا ہے نہیں کہ یہ تمہارے باپ کا قاتل ہے اور ایسا ہے ایسا ہے. یہ تو صرف ایک مصرع ہے. الا یا ایتھا البنات ان اباکما، الا خبردار، ساودھان، ہوشیار، ایتھا البنات اے بیٹیو، ان اباکما بے شک تمہارا باپ. بس اتنے لکھا ہے. یہ مصرع جا کر بولے میرے لڑکی کو دے دینا. اب اس نے سمجھا، ڈاکوؤں نے سمجھا کہ کوئی بات تو ہے نہیں، یہ تو ایک مصرع، اس میں گئے. اس کے قبیلے کا پتہ پوچھتے پوچھتے اس کے گھر تک پہنچے. اس کے گھر تک پہنچے، آواز دیا. بولے امرؤ القیس شاعر کا گھر یہی ہے؟ بولے ہاں. کچھ لڑکیاں نکلی. بولے تمہارے باپ نے یہ ایک مصرع تم کو بھیجا ہے. اب یہاں پر جی وہ جو طبع آزمائی ہوتی ہے کہ لوگ ایک مصرع بھیج دیتے ہیں. جی ایک مرتبہ قدیم زمانے میں لکھنؤ اور دلی کے شعراء میں آپس میں ایک طرح کا مقابلہ ہوتا تھا. اب تھوڑا سا اس کو بھی گوارا کر لیجئے مولانا صاحب، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. یہ ٹاپک آج چھڑ گیا تو میں اس کو بیان کیے جا رہا ہوں. تو ایک مرتبہ لکھنؤ کے شعراء نے دلی کے شعراء کے پاس ایک مصرع بھیجا. سنا ہے رگے گل سے بلبل کے پر باندھتے ہیں. رگے گل سے، گل کے یعنی پھول کے رگ، سنا ہے رگے گل سے بلبل کے پر باندھتے ہیں. اب اس کا ثانی مصرع لگاؤ. لکھنؤ والوں نے دلی والوں کو شعر ایک مصرع بھیجا تھا، اس کا جواب لکھ کر بھیجو. سنا ہے رگے گل سے بلبل کے پر باندھتے ہیں. تب انہوں نے اس کا ثانی مصرع، سنا ہے کہ لکھنؤ کے الو کے پٹھے رگے گل سے بلبل کے پر باندھتے. رگے گل کہیں باندھا جا سکتا ہے. تو یہ شعراء میں اس طرح طبع آزمائی ہوتی ہے. جو اہل علم حضرات ہیں اس کو جانتے ہیں. تو اس نے ایک مصرع لکھ کر دیا تھا، الا یا ایتھا البنات ان اباکما، خبردار اے بیٹیو بے شک تمہارا باپ. لڑکیوں نے جیسی وہ مصرع پڑھا، الا ایتھا، دیکھو لڑکیاں، اس زمانے کی لڑکیاں کس قدر عربیت، فصاحت و بلاغت کی بلندی پر پہنچی ہوئی تھی. الا یا ایتھا البنات ان اباکما. جیسی لڑکیوں نے پڑھا، انہوں نے کہا بھائیوں، بزرگوں، پڑوسیوں، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. کیا ہوا؟ بولے یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے، اس نے ہمارے باپ کو مار ڈالا، پکڑو اس کو، ان کو پکڑو، انہوں نے ہمارے باپ کو مار ڈالا. سوال عجیب بات، ان کو نہ ایس ایم ایس آیا، نہ واٹس ایپ آیا، نہ فون آیا، اس زمانہ بھی نہیں تھا. ان بیٹیوں کو کیسے معلوم ہو گیا کہ ہم ڈاکو ہیں اور ہم نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ واقعہ تو صحیح ہے، واقعہ تو اپنی جگہ صحیح ہے کہ ہم ڈاکو ہیں اور ہم نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے، لیکن ان کو کیسے معلوم؟ جی وہ تعجب میں رہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ پہلا مصرع ہے، اس کا ثانی مصرع یہ ہے، ہمارے ابا نے ایک مصرع لکھ کر بھیجا ہے، الا یا ایتھا البنات ان اباکما. اس کا ثانی مصرع ہم لگاتے ہیں، اس کے آگے کیا ہے؟ قد قتل وقاتلہ لداکما. اس کا ثانی مصرع یہ ہے کہ تمہارا باپ قتل کر دیا گیا اور تمہارے باپ کے قاتل تمہارے پاس موجود ہے. یہ فصاحت و بلاغت، خدا کرے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو. اگر آ رہا ہو تو بہت بڑی بات ہے، اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو آپ مجھے معاف کیجیے گا. بہرحال ہم لوگوں نے مدارس میں سب پڑھا ہے، اور یہ بھی ہمارا مزاج ہے. ہم لوگ بہت سیدھی سادھی زبان بولنے والے لوگ نہیں ہیں. کبھی کبھی تفنن طبع کے لیے اس طرح کے ادبی اور لطیفے کے واقعات بھی ہم سنا دیا کرتے ہیں. میں اس واقعہ سے بتلانا چاہتا ہوں کہ عربوں کی فصاحت و بلاغت کا آپ اندازہ لگائیے، کس قدر فصاحت و بلاغت کی بلندی پر. باپ نے ایک مصرع بھیجا ہے، لڑکیوں نے اس کا دوسرا مصرع لگایا، اور وہ لگایا جو پرفیکٹ اینڈ کریکٹ، قد قتل وقت. ایسے فصاحت و بلاغت کی بلندیوں پر ٹہلنے والے لوگوں کو قرآن چیلنج کر رہا ہے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ.
اگر تمہیں کہتے ہو کہ قرآن محمد کا گھڑا ہوا ہے تو تم بھی عربی جانتے ہو نا، تم اس سے جیسا کلام بیان. میرے استاذ مولانا محفوظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مضمون کو بہت بیان فرماتے. اس مضمون کو جو میں نے چھیڑا، اس مضمون کو بہت بیان فرماتے. حضرت فرماتے تھے عربوں کے لیے کیا مشکل تھا، قرآن کی ایک آیت کا جواب پیش کر دیتے، اسلام اور مسلمان شکست کھا جاتے. کیا ضرورت تھی؟ 2 میں بدر کا مارکا پیش آیا، 3 میں احد پیش آیا، 5 میں خندق پیش آئی، 6 میں احزاب، اور 7 میں بنو قریظہ، 8 میں فتح مکہ، اور مسلسل لڑائیاں ہو رہی ہیں. دونوں طرف کے لوگ، ادھر کے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، مسلمان جام شہادت پی رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ غلبہ مسلمانوں کو تھا. ان کے افراد ان کو بائی پاس جہنم میں بھیجا جا رہا تھا مار مار کر کے. ان کے مردوں کو ہتکڑیاں بھر کر غلام بنا کر لایا جا رہا تھا. ان کی عورتوں کو کنیز اور باندیاں بنا کر لایا جا رہا تھا. اتنی مشکلات وہ کیوں برداشت کر رہے تھے؟ ان کے لیے تو ایک آسان چیز تھا، ایک آسان بات تھی، قرآن کی ایک آیت کا جواب پیش کر دیتے اور اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں غالب آ جاتے، اور اسلام اور مسلمان ہمیشہ کے واسطے ہار جاتے. ایک پیش کر دینا تھا. لیکن نہیں، سنیے، قرآن کریم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ چیلنج دیا. قرآن کریم نے سب سے پہلا چیلنج دیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اگر سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جنات اکٹھا ہو جائیں تاکہ وہ قرآن کی جیسی ایک مثال پیش کر سکیں، لا یاتون بمثلہ، تو نہیں پیش کر سکتے قرآن کی مثال. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے معاون و مددگار بھی کیوں نہ بن جائیں. پورا قرآن بنا کر لانے کا قرآن نے چیلنج دیا. یہ آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی 88 نمبر آیت. پہلے قرآن نے چیلنج دیا پورا قرآن. اور قرآن کیا معلوم؟ قرآن نام ہے 30 پاروں کا، 114 سورتوں کا، 6666 آیات کا. اس جیسا قرآن بنا کر پیش کرو. لیکن قرآن نے اس کے ساتھ یہ بھی چیلنج کر دیا، لا یاتون بمثلہ، نہیں پیش کر سکتے. اگر ایک آدمی بقول ان کے قرآن بنا سکتا ہے، تم بولتے ہو نا محمد نے قرآن بنا لیا، اگر محمد قرآن بنا سکتے ہیں تو تم سب کے سب مل کر قرآن کا کلام پہ قرآن جیسا کلام بنا کر پیش کر دو. تم تمام انسان جنات میں کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس موقع پر ان کو چیلنج قبول کر کے کہنا چاہیے تھا، ہم لے کر آتے ہیں. کئی سال اس چیلنج کو گزر گئے، چیلنج قبول نہ کر سکے. تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج میں کچھ ڈسکاؤنٹ کر دیا، کچھ چھوٹ دے دی. کیا؟ اللہ نے فرمایا اچھا پورا قرآن نہیں بنا سکتے؟ نہیں، اچھا ٹھیک ہے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، پورا قرآن نہیں تو قرآن کے جیسی اونلی 10 سورتیں بنا کر پیش کر دو. یہ سورہ ہود کی 13 نمبر کی آیت ہے. فَلْيَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، قرآن کے جیسی 10 سورت. اور اس سورت میں قید نہیں تھی کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جیسی بڑی بڑی سورت ہو. سورہ انا آتینا جیسی سورت بنا کر پیش کر دیتے تو چیلنج ہو جاتا. تو قرآن کریم نے کہا پورا قرآن نہیں لا سکتے، چلو ٹھیک ہے 10 سورتیں بنا کر پیش کرو. لیکن 114 سورتوں میں سے 104 سورتیں تمہیں معاف، صرف 10 سورتیں بنا کر لاؤ. اور پہلے چیلنج میں انسانوں اور جناتوں کا ذکر تھا، اس میں من دون اللہ کا لفظ ہے. اللہ کی ذات کو چھوڑ کر جنات، انسان، فرشتے سب تمہارے ساتھ کر لو اور قرآن جیسی 10 سورت بنا کر پیش کر دو. لیکن یہ چیلنج بھی قبول کرنے کی اسی کے اندر ہمت نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اور نزول فرمایا. اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ سورہ بقرہ کی 23 نمبر آیت ہے جو پہلے پارے میں۔ اللہ نے فرمایا اگر تم کو قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو تم قرآن کے جیسی ایک سورت بنا کر لا دو، بس چلو۔ ایک دم اس سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا؟ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ سورہ بقرہ جیسی 2.5 پارے کی، سورہ آل عمران جیسی 2.5 پارے کی سورت، ایک سورت اگر وہ انا آتینا جیسی سورت بنا کر پیش کر دیتے تو جواب ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ جی قرآن کریم نے کہا ایک سورت بنا کر، چلو ایک سورت بنا کر پیش کر دو۔ لیکن قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کو آگے فرما دیا اللہ کے ساتھ ساری کائنات اکٹھی ہو جائے، قرآن کریم جیسی ایک چھوٹی سورت ہی لے کر آ جاؤ۔ قرآن کریم کی سورتوں میں سے 3 سورتیں سب سے چھوٹی ہیں، والعصر، اذا جاء، انا اعطینا۔ ان 3 آیات والی سورتوں جتنی کوئی چھوٹی سورت ہی لے کر آ جاؤ۔ لیکن آپ کو معلوم ہے قرآن کریم نے اس چیلنج کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم قرآن جیسی ایک سورت بنا کر نہ لا سکے، قرآن کریم آگے کہہ رہے لن تفعلوا، نہیں، لا کے معنی نہیں، اور جب لن داخل ہوتا ہے تو لن کے معنی میں ہرگز کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ لن تفعلوا، تم ہرگز لا بھی نہیں سکتے۔ قرآن کریم نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم قرآن جیسی سورت اگر ابھی نہیں لائے، لن تفعلوا، قیامت آ جائے گی تم قرآن جیسی سورت کبھی نہیں لا سکتے۔ اچھا، آج تک صدیاں گزر گئی، کوئی چھوٹی سی سورت نہیں لا سکا اور نہ لا سکے گا۔ اچھا، اب قرآن کریم نے اور نزول کیا، جی فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، اسی سورت نور کے اندر ہے، ایک پوری سورت نہیں لا سکتے، ایک آیت لا کر بتلا دو۔ چلو اب وہ ایک آیت لا کر کیا بتلاتے، اگلی بات میں بتلاتا ہوں۔ زمانے جاہلیت کے شعراء میں ایک نامی گرامی شاعر گزرا ہے، اس کا نام تھا لبید۔ یہ بڑا نامی گرامی شاعر تھا۔ زمانے جاہلیت کے 7 بڑے نامی گرامی شعراء تھے جن کا شاعری کا کلام لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکایا جاتا تھا، خانہ کعبہ میں، اور خانہ کعبہ میں ان کا کلام لٹکانا یہ چیلنج جو ہوتا تھا، یہ ہمارا کلام ہے، اگر کسی کے اندر دم خم ہے تو اس جیسا کلام لا کر بتلا دے۔ اب لبید نے اپنا بھاری بھرکم زمانے جاہلیت کا وہ شعروں کا مجموعہ لا کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیا۔ اب لبید کا کلام خانہ کعبہ میں لٹک رہا ہے، یہ چیلنج کر رہا ہے کسی کے اندر دم ہو خم ہو تو اس جیسا کلام لا کر بتلا دے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ لبید جیسے نامی گرامی شاعر کا کلام خانہ کعبہ میں لٹک رہا ہے، اور یہ چیلنج ہے کہ اگر کسی کے اندر دم خم ہو تو اس جیسا کلام لا کر بتلا دے۔ دیکھو صحابہ کرام کیسے بھولے بھالے لوگ تھے، ابھی میں نے تذکرہ کیا۔ ان صحابی نے کوئی اور نہیں، قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت، کہ اس سے چھوٹی سورت کوئی ہے ہی نہیں ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جی صحابی نے لبید کے کلام کے مقابلے میں یہ سورت وہاں پر لکھ دی کہ یہ تیرے کلام کا جواب ہے۔ کیا جواب ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اب بعد میں لبید کو خیال آیا چلو دیکھیں ہمارے کلام کا کوئی جواب اب لایا کہ نہیں لایا، تو آیا تو دیکھتا ہے کہ میرے کلام کے اوپر کوئی جواب لکھا ہوا ہے۔ قریب آیا اور قریب آیا اور قریب آیا، جب قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ میرے کلام کے جواب میں 3 آیتیں لکھی ہوئی ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ان 3 آیتوں کے اندر کیسی فصاحت، کیسی بلاغت، کیسے مضامین کی جمع، جی اس قدر متاثر ہوا
کہ کسی اور نے نہیں، خود اس نے اپنی ہار مان لی اور اپنا کلام اپنے ہاتھ سے اتار لیا، اپنا کلام اپنے ہاتھ سے اتار لیا اور اس کے نیچے لکھ دیا، 3 تو آیت تھی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کے آگے لکھ دیا لیس ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ دیکھیں اس کی اپنے ہاتھ سے لکھا لیس ھذا قول البشر، نہیں نہیں نہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اور یہ کہہ کر اپنا کلام اتار لیا۔ واقعات میں لکھا ہے کہ یہی واقعہ لبید کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بن گیا، آئے تھے شکار کرنے کے واسطے، خود شکار ہو کر چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں حضرت لبید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لبید اس زمانے جاہلیت کی کچھ شاعری سناؤ، زمانے جاہلیت تمہارا شعر تمہاری شاعری وہاں پر خانہ کعبہ میں کچھ سناؤ، ہاتھو دیوانہ شعرا۔ تو لبید نے جو جواب دیا بہت عجیب غریب، لبید نے کہا حضرت اللہ تعالیٰ نے جب سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جیسی صورتیں نازل فرما دی تو اب ہمیں شرم آتی ہے کہ قرآن کے آگے ہم اپنا کلام پیش کر سکیں۔ وہی بات جب سے دیکھی ہے بل کلام کی نثر، نظم حسرت میں کوئی مزہ نہ رہا۔ جی نثر کہتے ہیں یعنی بغیر شاعری کے کلام کو، اور نظم کہتے ہیں شاعرانہ کلام کو۔ مولانا حضرت موہانی کا یہ کلام، جب سے دیکھی ہے بل کلام کی نثر، نظم حسرت میں کوئی مزہ نہ رہا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم نے ایک قرآن سے 10 سورت، 10 سورت سے ایک سورت، ایک سورت سے ایک آیت تک دیا، لیکن کوئی آج تک اس کا جواب نہ لایا نہ لا سکے گا، جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ زیادہ سے زیادہ جھوٹا زیادہ باتیں کرتا ہے، ہار ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ مشہور کہاوت ہے کہ اچھے پدی کا شوربہ، یہ ابھی میں نے بتلایا پدی کیا چیز ہے، پدی روڑی کوڑا کر پر ڈھیر پر پھرتے رہتی ہے، وہاں دھاگے تھے ان میں پھنس گئی، اڑتی ہے پھڑا کر گر جاتی ہے، اڑتی ہے پھر گر جاتی ہے۔ کوے نے دیکھا ہے خالہ پھنسی ہوئی ہیں، چلو اس کو چھڑا دوں۔ آ کر اس نے پوچھا خالہ جان کیا ہوا؟ کس نے پوچھا؟ کوے نے پدی سے پوچھا خالہ جان کیا ہوا؟ کہنے لگی میں زمین توڑ رہی ہوں۔ پدی کتنی ہوتی ہے؟ بولے میں زمین توڑ رہی ہوں۔ پدی زمین کو توڑ رہی، اندازہ لگاؤ۔ تو دنیا میں خاموش کوئی نہیں رہتا، باطل سے باطل فرقے والا بھی کبھی خاموش نہیں رہے گا، مگر سمجھدار لوگ باتوں سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ قرآن کریم نے چیلنج دیا تھا کہ کوئی بات، کوئی آیت، کوئی صورت قرآن جیسی پیش کرو، لیکن 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، آج تک نہ قرآن کریم کی کوئی مثال، کوئی جواب نہ لا سکا ہے، نہ لا سکے گا، نہ قرآن کا جواب کوئی۔ یہ ایک علمی اور ادبی بحث تھی جو آج میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، لیکن اس سے ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن کی شکل میں کتنی بڑی دولت گراں عطا فرمائی، آج تک اس کی ایک حرف کا کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ اللہ نے کسی اور کو یہ نہیں دیا، وہ ہم جیسے گنہگار بندوں کو قرآن دیا، اور ہم کو حکم دیا کہ قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اور یہ ہم جیسے گنہگار، خطاکار، جھوٹ بولنے والے، گانا گانے والے، گالم گلوچ کرنے والے، غیبت چغل خوری کرنے والے گنہگار بندوں کی سعادت، خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہم کو ہماری گندی زبان سے ہی صحیح قرآن پڑھنے کا حکم تو دیا، ورنہ قرآن فرشتوں کو بھی پڑھنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ جی الحبائق فی اخبار الملائک ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ فرشتوں کو بھی قرآن پڑھنے کا موقع نہیں دیا گیا، فرشتوں میں صرف جبریل امین ہے جو قرآن لانے والے تھے، انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، ورنہ کوئی فرشتہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکا۔ جو چیز فرشتوں کے حصے میں نہیں آئی وہ تلاوت کی سعادت، تلاوت کا اجر و ثواب، تلاوت کی خیر و برکت ہم جیسے گنہگار، خطاکار بندوں اور بندیوں کے حصے میں آئی۔ اگر ہم نے اس کی قدر کر لی تو اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اور اگر خدا نخواستہ ہم نے
اس کی قدر نہیں کی تو تصویر کا دوسرا رخ بھی سن لیجیے۔ مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں یورپ کے کسی ملک میں جا رہا تھا، تیزی کے ساتھ جا رہا تھا، پیچھے سے کسی خاتون کی مجھ کو پکارنے کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک خاتون تھی، وہ مجھ کو پکار رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہاں میرا کون شناسہ مل گیا، کون جان پہچاننے والا آگے؟ جی بجلی چمک کے گر پڑی، سارا کفن جلا دیا، یہاں بھی ستانے آ گئے، کس نے پتہ بتا دیا؟ میں رک گیا۔ فرماتے ہیں خاتون میرے پاس آئی، کہنے لگی تم مسلمان ہو؟ اب ظاہر سی بات ہے وہاں تو ماشاءاللہ ہم سے بڑا لائسنس پرمٹ ہے مولانا کے پاس۔ تو آپ نے پیر ذوالفقار صاحب کا فوٹو دیکھا ہوگا نا؟ نہیں دیکھا ہے؟ ارے دیکھو تو صحیح، ہم لوگ کی داڑھی بھی اتنی بڑی بڑی نہیں جتنی داڑھی ان کی بڑی داڑھی۔ جی ماشاءاللہ لائسن ہے، پرمٹ ہے، اور پھر اس کے بعد صافہ ہے، جبہ ہے، اور ہاتھ میں عصا ہے، فل وردی میں مسلمان۔ بولے مسلمان؟ بولے ہاں۔ بولے تمہارے پاس قرآن ہے؟ بولے ہاں۔ مولانا فرماتے ہیں میرے پاس سفری قرآن تھا، پاکٹ سائز میرے جیب میں تھا، میں لہا ہے۔ بولے کیا تم مجھ کو بتلاؤ گے تم قرآن شریف؟ میں نے کہا بہن مسلمان لوگ قرآن کی اتنا احترام کرتے ہیں کہ ہم بغیر وضو کے ہم قرآن نہیں دے سکتے، پلیز تم قریب کی ہوٹل سے وضو بنا کر آ جاؤ، میں قرآن تم کو دے دوں۔ چنانچہ اس کی طلب تھی، وہ ٹھہری، میں فرماتے میں ٹھہرا رہا، وہ گئی قریب کے ہوٹل سے وضو بنا کر آئی۔ میں نے اپنے جیب سے، اپنے بیگ سے میں نے اس کو قرآن نکال کر دیا۔ وہ اس قرآن کو کبھی سر پر رکھتی تھی، کبھی آنکھوں پر رکھتی تھی، کبھی سر پر زار و قطار روتی جاتی تھی۔ اس قرآن سے بے پناہ عشق، تعلق، محبت کا اظہار بتلانے کبھی سر پر رکھتی تھی، کبھی آنکھوں پر روتی جاتی۔ مولانا فرماتے میں نے اس سے پوچھا بہن آخر کیا معاملہ ہے؟ قرآن کا ادب احترام تو ہم بھی کرتے ہیں، سر پر رکھتے ہیں، آنکھوں جب چومتے ہیں پر، لیکن تمہارا اتنا زار و قطار ہونا یہ سمجھ میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بس آخری بات میں کہنے جا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کی قدردانی کا احساس دلا رہا ہوں۔ اگر ہم نے اس نعمت کی قدردانی نہ کی تو تم نہیں اور صحیح اور نہیں صحیح۔ وہ کہتی ہے کہ میری 39 سال عمر ہو گئی، 39، اور میں خاندانی مسلمان ہوں، میرے ماں باپ مسلمان ہیں، لیکن آج میں نے پہلی مرتبہ زندگی میں قرآن کو دیکھا ہے۔ قدردانی نہیں ہوگی تو پھر محرومی کا راستہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اسی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔